کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کری. میری نظر میں یہ شرک ہے. ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں جلسہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام انصاف پہ رکھا ہے. عمرہ جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ سرکل کرنے کا نام ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں بیک آؤٹ ہوتا. عاصم منیر اور یہ جتنے بھی ان کے حوارین ہیں یہ سارے جعلی طریقے سے اپنے دائرے سے ہٹ کے، اپنے انصاف سے ہٹ کے باہر نکلے ہوئے ہیں. عمران خان کو ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہیں گے. ظالم کے آگے جھک جانا ہی شرک ہے. آواز بلند کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، آپ ایک نان کنفرنٹریشنل سچویشن پریزنٹ کر رہے ہو. مشن رد البلا. باہر نکل کے اور کچھ نہیں، کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگانا، آپ نے کوئی اینٹیں نہیں پھینکنی، آپ نے کوئی کسی کو برا نہیں کہنا. تو آپ باہر نکل کے 20% مسجدوں میں اگلے 6-8 ویک کے لیے یہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جرت پیدا ہوگی. اگلا رنگ عوامی رنگ بھی آ سکتا ہے. اپنے منہ پہ آپ کوئی پردہ رکھ لیں تاکہ آپ کو نظر میں نہ آئے اور مت ان کی پکڑ میں آئیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں کیا ہوگا. وہ صرف وعدہ عمران خان سے نہیں ہے، میں آپ کو کہتا نہیں ہوتا، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اور اس پیغام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ٹویٹر پہ، میسنجر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ یہ میسج پھیلائیں. اگلے 6 مہینے کے لیے مشن رد البلا کو جاری رکھیں اور خان صاحب آپ کے اندر ہوں گے. السلام علیکم دوستو. پہلے تو آپ کو بہت بہت دلی مبارکباد کہ آپ نے دل خوش کر دیا کہ آپ جوک در جوک پشاور جلسے میں پہنچے اور آپ نے پشاور کو ایک فقید المثال جلسہ بنا دیا. تو دوست حضرات پوچھتے ہیں ان جلسے جلوسوں کا کیا فائدہ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یاد رکھیے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں جلسہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جو آپ کا لیڈر بھی اپنانا چاہتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جو کہ دنیا جہان کی جمہوریتوں میں اپنایا جاتا ہے. آپ یہ ضرب لگاتے ہیں، یہ ضرب لگاتے رہتے ہیں اور پھر یہ ضرب کاری ہوتی جاتی ہے اور آخر کار ایک اینٹ ٹوٹتی ہے، پھر 2 ٹوٹتی ہیں، پھر 3 ٹوٹتی ہیں، پھر سارا فساد ہوتا ہے نا وہ دھڑم کر کے گر جاتا ہے. تو دیکھیں اگر اس طرح یہ جلسے سے فرق نہیں پڑتا تو ہم مثال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے 13 سال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اتنی تبلیغ کی، اور بار بار یہ تبلیغ کیا تھی؟ یہ ایک ظالم حکمرانوں کے خلاف اللہ نے بغاوت تھا. اس لیے تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کو جو لینا ہے ہم سے لے لیں، لیکن ہماری جو لیڈری ہے، جو مکہ میں ہماری بدماشی ہے، یہ جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، مکہ ایک ٹریڈ روٹ تھا اور وہاں پہ جو ان کا قبضہ ہے اس قبضہ کو ختم نہ کریں. اور وہ قبضہ گروپ تھا ایک. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں. یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور مسلح آئے وہ سب کے سب ظلم کے خلاف وہ اٹھے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، صرف اس دنیا نہیں بلکہ کائنات کا نظام انصاف پہ رکھا ہے. اسی لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیسے میں نے چاند اور سورج اور ستارے اور گیلیکسیز اور دنیایں بنائیں، اور پھر اس میں وزن، اس میں بیلنس، اس میں وہ تکڑی والا وزن نہیں ہے، وہ اس میں ایک بیلنس قائم کیا. یہ جو کشش ثقل آپ دیکھتے ہیں، اگر ذرا سی کشش ثقل یعنی کہ گریویٹیشنل فورس میں ذرا سا فرق پڑ جائے سورج، چاند، ہماری زمین اور کسی سیارے، کسی ستارے میں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے، تو یہ آپس میں کلائڈ کر جائیں. لیکن ان کو ایک وزن دیا ہے، ان کو ایک بیلنس دیا ہے، ایک انصاف کا نظام دیا ہے. تو یہ ایک انصاف ہے اللہ کا کہ ہر کسی کی ایک مقررہ کشش ثقل ہے. جو اللہ فرماتا ہے نا کہ کل فی فلک یسبحون، یعنی یہ جتنے کے جتنے اجرام فلکی ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدے سے کیا مراد ہے کہ یہ اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں. اور بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی عبادت بھی شاید اپنے محور میں گھومنا ہے. اس لیے تو ہم جو عبادتوں کی ماں ہیں کعبہ میں جب ہم جاتے ہیں تو سرکل کرتے ہیں. تو یہ عمرہ جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ سرکل کرنے کا نام ہے. اصل میں یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے حضور اسی طرح سرکل کر رہے ہیں. تو یہ اپنے نظام میں گھومنا، اپنے نظام میں رہنا، نظام انصاف میں رہنا، اسی کا نام توازن ہے، اسی کا نام بیلنس ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شرک بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ شرک ظلم، وہ اندھیرے کریٹ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. تو اس لیے تو عمران خان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے ان کے سامنے جھک جانا، یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ میں کیوں نہیں بیک آؤٹ ہوتا، وہ میں اس لیے بیک آؤٹ نہیں ہوتا کہ میں، یہ شرک کا معاملہ ہے، یہ ایمان اور شرک کا معاملہ ہے.
کہ اگر آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے پرنسپل پوزیشن سے ہٹ جائیں، یعنی آپ ان کی غلامی قبول کر لیں، ان کی چودھرات قبول کر لیں، کیونکہ عاصم منیر اور یہ جتنے بھی ان کے حوارین ہیں یہ سارے جعلی طریقے سے اپنے دائرے سے ہٹ کے، اپنے انصاف سے ہٹ کے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو ذاتی کوئی مسئلہ نہیں کرتا، میں ذاتی چیزیں معاف کر دوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں جائے اور انصاف کا نظام قائم ہو، اور یہ انصاف کا نظام انسان کی ایک بیسک، اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور اس کا بنیادی حق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض بھی ہے۔ سب سے بڑا فرض یہ ہے، یہ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہے انسان کی، جس کے بغیر وہ انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ آپ پھر مسلمان اور ایمان آپ کو آتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کے سامنے جھکتے ہیں، باقی سارے برابر ہیں، اور وہ اسی کے دیے ہوئے نظام کے تحت جو ہم آئین بناتے ہیں اس آئین کے تابع ہیں، اور اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم عمران خان کو ٹرانسفارمیشنل لیڈر کہیں گے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر وہ ہوتا ہے جو بڑی دور کی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پوری قوم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ٹرانسفارم کرنے کی قوم کو کوشش کی، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی عوام کو، اور رسول اکرم نے تو سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن کی اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا بھی دیا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب و کامران اور سب سے آخری، اور اسی لیے وہ آخری پیغمبر تھے کہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، اور اسی لیے قرآن بھی کمپلیٹ کتاب ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب ہم اپنے اندر اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں بٹھائیں گے اور یہ جو خوف کا بت ہے وہ نہیں نکالیں گے، ورنہ استغفر اللہ ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا شرک ہے، کوئی بڑا شرک ہے، ظالم کے آگے جھک جانا ہی شرک ہے۔ کہنے کو تو لا الہ الا اللہ ہم پھر کہیں گے، لیکن ہمارے دل کے اندر نہیں اترا ہوگا۔ اگر ہمارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ اترا تو پھر ہم اس کے لیے کوئی ایکشن لینا پڑے گا، اور وہ ایکشن بیبی سٹیپس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور یہ کہنا بڑا آسان ہے یہاں بیٹھ کے کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کا حل وہی ہے جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھیں اور پھر کچھ سٹیپس کریں، اور وہ سٹیپس کیا ہیں کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور ظلم پہ جو ہے اپنی آواز بلند کریں، اور وہ آواز بلند کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کریں۔ تو آپ یہ کہیں گے یہ تو ایک مذہبی سی بات کر دی ہے، نہیں یہ مذہبی بات نہیں ہے، آپ ایک نان کنفرنٹریشنل سچویشن پریزنٹ کر رہے ہو۔ آپ باہر مسجد کے 100 10 50 بندے مسجد کے باہر نکلیں، اور مسجد کے باہر نکل کے کوئی نعرہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کریں، اول آخر درود پڑھیں، اور اس کو آپ نام دیں، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا اچھا نام جو ہے وہ ہے کہ مشن رد البلا، یعنی بلاؤں کو دور کرنے کا مشن۔ آپ کو پتا ہے جب بلائیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اتنا بڑی اندھیرے میں تھی وہ۔ تو اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس اندھیرے سے نکلیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہر نکل کے اور کچھ نہیں، کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگانا، آپ نے کوئی اینٹیں نہیں پھینکنی، آپ نے کوئی کسی کو برا نہیں کہنا، تو آپ باہر نکل کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک چین بنا لیں، اور آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہیں، بے شک کوئی بینر بھی نہ پکڑیں۔ اگر ہر مسجد میں پاکستان میں یا 50% مسجدوں میں یا ایون 20% مسجدوں میں اگلے 6-8 ویک کے لیے یہ ہونا شروع ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جرت پیدا ہوگی، کتنا ایمان پیدا ہوگا، کتنی یگاگت پیدا ہوگی، اور پھر لوگوں میں اور ہمت آئے گی، اور پھر وہ نوافل بھی پڑھنا شروع کریں گے رد البلا کے لیے، اور وہ پھر اگلا رنگ عوامی رنگ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اگر تبدیلی آئے گی تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آپ نوجوان بنگلہ دیش اور سری لنکا کی طرح خود کوئی 1 2 3 4 سٹیپ لیں۔ آپ مرضی سے سٹیپ طے کر لیں، میں تو آپ کو ایک سٹیپ بتا رہا ہوں۔ دوسرا سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر ویک ایک دن رکھ لیں اور 3-4 جگہوں کو بلاک کریں، اور اپنے منہ پہ آپ کوئی پردہ رکھ لیں تاکہ آپ کو نظر میں نہ آئے، اور مت ان کی پکڑ میں آئیں
مت جیلوں کو بھرے، بلکہ آپ اپنی 100 موٹر سائیکلوں پہ ہوں، 3-4 جگہوں کو بلاک کریں، جتنی دیر تک پولیس آئے دوسرے محلے چلے جائیں، تیسرے محلے. اگر آپ ہر ہفتے کوئی 10 شہروں کو بلاک کر دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں کیا ہوگا. تو اس لیے آپ کو یہ بیبی سٹیپس اپنے طور پہ لینے پڑیں گے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو اے ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے تمہیں چند باتوں میں آزمایا اور پھر وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے وہ امام بناؤں گا، پوری انسانیت کے لیے امام بناؤں گا، للناس امام، پوری انسانیت کے لیے امام بناؤں گا. لیکن پھر انہوں نے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہدی للظالمین، ہاں تمہاری اولاد کو بناؤں گا لیکن ان لوگوں تک میرا وعدہ نہیں پہنچتا جو ظالم ہوں گے. تو یہ آف کورس ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کا امام بنائے گا، لیکن وہ صرف وعدہ عمران خان سے نہیں ہے، وہ صرف وعدہ لیڈروں سے نہیں ہے، وہ وعدہ سب کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا. اور وہ وعدہ پورا تب ہوگا اگر ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ظلم اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں جس میں کوئی تعلق نہ ہو لیڈرشپ کا. اور یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ان چیزوں کو سے آگاہ کروں، اور ٹویٹس کے ذریعے. تو پلیز میں آپ کو کہتا نہیں ہوتا، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اور اس پیغام کو جتنا بھی ہو سکتا ہے ٹویٹر پہ، میسنجر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ یہ میسج پھیلائیں کہ ہم نے باہر نکل کے مسجدوں میں، محلوں میں آنکھ مچولی کھیلنی ہے، جگہوں کو تھوڑا تھوڑا بند کر کے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرنا ہے، اور اول آخر دروشی پڑھنا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. اور اگر آپ یہ لگاتار جاری رکھیں بغیر کسی لیڈرشپ کی آواز کے، خود یہ جاری کر لیں، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے اپنی ذات میں بھی برکت دے گا، آپ کے گھر میں برکت دے گا، پاکستان میں برکت دے گا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آفتوں سے بچائے گا. یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے اللہ کی مدد مانگنی ہے ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے. تو یہ مشن رد البلا ہے، جس سے بلائیں دور ہوں گی اور انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی، اور خان صاحب بھی باہر آئیں گے. اگر آپ اس پہ کامیاب ہو گئے، اگر آپ نے مشن رد البلا کو جاری رکھا اگلے 6 مہینے کے لیے مشن رد البلا کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے، مسلمانوں کے حالات بھی بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور خان صاحب آپ کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.